ایک کے بعد ایک کلیمز آ رہے ہیں, کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں, کوئی حکومت کی طرف سے آ رہا ہے, لیکن آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. کچھ ایسی آڈیوز آئی ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دورانیے میں جو کہ ایک بڑے سینسیبل پی ٹی آئی کے لیڈر علی محمد خان صاحب کی طرف سے آئی ہے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کئی دہائیوں سے اٹیچڈ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی میں پی ٹی آئی کے کور لیڈران رہے ہیں. ان کی آڈیو سامنے آ رہی ہے اور ان سے ہم نے کنفرم بھی کیا پروگرام سے پہلے کہ کیا یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ آپ کی ہی آڈیو ہے. تو انہوں نے اس بات کا جواب مثبت میں دیا کہ یہ بالکل ان کی آڈیو ہے اور وہ سٹینڈ کرتے ہیں جو بات ان آڈیوز میں کہی گئی ہے. اب آڈیو میں بات کیا کہی گئی ہے, آپ کو یاد ہوگا 24 نومبر کو یہ 12 کنٹینر سے اعلان کیا گیا بشرا بی بی کی جانب سے کہ منزل ڈی چوک ہے. وہ سارٹ بھی سنیے اور ساتھ وہ بھی سنیے جو علی محمد خان صاحب ڈی چوک کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب نے بانی پی ٹی آئی نے ایسی کوئی جو ہے وہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی. لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ خان کا ورکر تھک جائے اور ڈی چوک تک نہ پہنچ سکے. میرے خیال میں آپ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں پہ بیٹھیں اور کنٹینر تیز چلے تاکہ ہم اپنی منزل پہ جلدی پہنچیں. خان صاحب نے کہا نہیں, ڈی چوک یا کوئی جگہ اسپیسیفائی نہ کریں, آپ لوگوں کو اسلام آباد بتائیے, اسلام آباد جب آ جائیں گے پھر ان کو جگہ بتا دی جائے گی. پھر بات آ جاتی ہے کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو سیاسی لیڈران جن کی سیاسی بصیرت ہوتی ہے ان کو ڈیسیجن کیوں نہیں لینے دیا گیا. ایک پوری پارٹی جو کہ ایک ملکی پارٹی ہے, کسی ایک صوبے کی پارٹی نہیں ہے, نیشنل پارٹی ہے, اس کی ساکھ کو سٹیک پر کیوں لگا دیا گیا, کس کے کہنے پر لگا دیا گیا, کیا محرکات تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بڑے واضح طور پر موروثیت کے خلاف رہی. عمران خان صاحب جب تک جیل سے باہر تھے تب بھی وہ موروثیت کے خلاف بات کرتے رہے. میرے اپنے پروگرام میں بیرسٹر علی ظفر نے بھی یہی بات کہی کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے جب موروثیت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر کے پوچھا تو عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا, اور اسی حوالے سے اسی آڈیو میں علی محمد خان کیا کہہ رہے ہیں. میں نے ان کو ایک سجیشن دی تھی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کسی فیملی ممبر کو انوالو ہونا چاہیے سیاست میں, تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میری نظر میں تو اس جو خاندانی سیاست ہے یا جو ایک ہیریڈیٹری سیاست ہے اس کے خلاف ہوں اور ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہوں, تو میں یہ بالکل نہیں, مجھے یہ منظور. یہ جو پروٹیسٹ تھا, خان صاحب نے جب اس کا اعلان کیا, میرے خیال میں 14 کو یہ اعلان ہوا, علیمہ آپا کی طرف سے یہ اعلان ہوا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ اعلان چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی طرف سے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور خان صاحب نے ہمیشہ فیملی پالیٹکس کی جو ہے اپنی جماعت میں یہ کہا ہے کہ میری جماعت میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں. ایک طرف یہ بات آ گئی, دوسری طرف یہ بات بھی آ گئی کہ خاندان کو, اسپیشلی بہنوں کو تو فکر تھی بھائی کی, اسی لیے انہوں نے کسی اور پر یقین کرنا گوارا نہیں کیا. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کے لیے ہر بار اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے, کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو مشکلات عمران خان صاحب کے لیے بڑھتی ہیں. آج عمران خان صاحب کی نہ تو سیاسی رہنماؤں سے نہ ہی ان کے خاندان والوں سے ملاقات ہو رہی ہے. بہت سارے خدشات کا اظہار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے, لیکن دوسری طرف سے تردید بھی آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کہیں ادھر ادھر نہیں کیا گیا, وہ وہیں موجود ہیں, لیکن کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی اسی لیے لیڈرشپ پریشان بھی ہے. تو یہ اس کا قصوروار کون ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ شکایات کر دی ہیں کہ جی ہماری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ لیڈر سے ملاقات کرا دے اور لیڈر کو رہا کرا دے. تو صرف ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے اس لیڈر کی رہائی کی کہ جو اس وقت بے گناہ جیل میں ہے. فی الحال تو ہمارے جو زخمی ہیں ان کا ہم علاج کروا رہے ہیں. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت 3000 پلس ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے کہ جو اس وقت گرفتار ہیں, مسنگ بہت زیادہ ہیں اس وقت, اور فی الحال اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کال ایسی جانچ کی جائے گی تو آپ کو پتہ ہے چونکہ عمران خان صاحب ہی ہماری کوئی بھی چیز ہو اختیار ان کے پاس ہے, تو آئے گی تو انشاءاللہ ہم ہر دم تیار ہیں. اب ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کال آئی احتجاج کی تو ہم ہر دم تیار ہیں, تو دوسری طرف جے یو آئی بھی یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے جو ڈیمانڈز دی ہیں اگر ان کو نہ مانا گیا تو ہم بھی سڑکوں پر آ جائیں گے. تو حکومت کے لیے ایک اور چیلنج بریو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف حکومت کی طرف سے لاشوں پر سیاست, 37 افغانی شہری اریسٹ ہونے, ان تمام چیزوں کے بارے میں دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ رپورٹس تھیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. اس کی رپورٹس موجود تھیں کہ اصل میں لاشوں پر سیاست کرنے کی بات ہو رہی ہے یا اسی پرپس کے لیے آئے تھے. ایک ہائپ کریٹ کی گئی, فائنل کال کا ایک نام دیا گیا کہ یہ ڈو اور ڈائی ہے. مائنڈ سیٹ تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم نے ریاست کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے. ریاستیں گھٹنے نہیں ٹیکتی. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آنا شروع ہوئی, یہ فائنل کال کی گارب میں کوشش کی جائے گی قتل و غارت کی جائے, لاشوں کی سیاست کی جائے. 37 افغان شہری شریک تھے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ. ہم نے 45 بندوقیں باقاعدہ ریکور کی ہیں ان سے.
اب ایک طرف یہ، دوسری طرف حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ کبھی SCO کا معاملہ ہو، کبھی چینی پریزیڈنٹ نے آنا ہو، کبھی IMF کا قرضے کا معاملہ ہو، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی انتشار پھیلانا ہوتا ہے، اور اس بار بھی یہی ہوا جب بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے۔ یہ الزام کے ساتھ احسن اقبال صاحب نے بیسیکلی اور کیا کیا کہا، اس کو انتشاری سیاست کہہ دیا، کیوں؟ سنیں ذرا۔ پاکستان کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، انتشار پیدا کر کے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ کریش کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اب PTI کو چاہیے کہ منفی سیاست چھوڑیں، ایوانوں کے اندر آئیں۔ PTI وہ کام کر رہی ہے کہ جو پاکستان کے دشمن بھی نہیں کر سکتے، اور ہم نے انہیں بارہا کہا ہے کہ آپ یہ فیک نیوز اور فیک پروپیگنڈے سے اپنی سیاست نہ چلائیں۔ اچھا، پروپیگنڈا کی بات الگ، فیک نیوز کی بات الگ، لاشوں کے حوالے سے نمبر کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ بات الگ، لیکن ایک اور کلیم جو PTI کے حوالے سے حکومت کی طرف سے آیا وہ ہے عطا ترار صاحب کی طرف سے۔ مراد سعید جن کو بڑے عرصے سے حکومت ڈھونڈ رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو اس دھرنے کے اندر یا اس احتجاج میں شامل تھے اور KPK ہاؤس میں چھپے ہوئے۔ مراد سعید CM ہاؤس KPK میں روپوش ہے۔ مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے۔ اچھا نہیں لگتا فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے۔ اب یہ کلیم بھی بڑا انٹرسٹنگ نظر آتا ہے۔